أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معزز ومكرم صدر انجمن، اساتذہ کرام، صاحبان اور محترم دوستوں، آج کے سالانہ انعامی مشاورتے میں جس اہم موضوع پر نقطۂ کرنے جا رہا ہوں وہ دراصل صحابہ کرام کے حقوق ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم صحابہ کرام کی شرعی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شرعی تعریف کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان۔ محترم دوستو، صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی صحبت میں رہے، آپ سے دین سیکھا اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے گواہ بنے، پھر پوری امت تک دین کو پہنچایا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لکن الرسول والذین آمنوا معہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی تقویٰ والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں صحابہ کے لیے محبت نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے۔ محترم سامعین، آخر صحابہ کرام سے محبت کیوں؟ کیونکہ صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کر سدائے جہاد پر لبیک کہا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی ناش کو، یہی وہ صحابہ ہیں جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات مقدس کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے ایک مجھ یا آدھے مجھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ کی ایک معمولی نیکی کا عمل بھی امت کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے، کیونکہ وہ ایمان کے سب سے کٹھن دور میں کھڑے رہے۔ حاضرین کرام، جیسے کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لائے، اور اے ہمارے پروردگار تو بے شک شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ حاضرین کرام، صحابہ کرام ہر شعبے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، لیکن اے امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں، اے قوم کی رگوں کے لہو اور اے اسلام کے سپاہیوں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھو اور اپنے اندر پاکیزہ جذبات کی گرمی، خلوص کی چاشنی، ربانیت کا جلال و جمال، محبت کی تبش اور عزائم میں بلندی پیدا کرو۔ اور ہاں، تمہاری نگاہوں کے سامنے صدیق اکبر کا جلال ایمانی ہو، عمر کی حکمت و دانائی ہو، عثمان کی حیا و پاک دامنی ہو، علی کی فتوحات و پرمردی ہو، حمزہ کی شجاعت و بصارت ہو، ابو بکر کا استغنا ہو،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا ناز ہے۔ بخیر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی جگہ دیتا ہوں کہ آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، کہ آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہم سب کو صحابہ کرام کے حقوق کو کما حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔